ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ڈاکٹر بشیر سومرو ملٹیپل اسکلیروسس کے حوالے سے ہونے والی کمپلیکیشنز کے حوالے سے جو مریض کو ہونے والے مسائل ہیں اس کے حوالے سے گفتگو رکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر بشیر، یہ بتائیے گا کہ ایک مریض ہے، اس کو کمپلیکیشنز کا آغاز ہو گیا اور اس کو یعنی دوائیں بھی دی جا رہی ہیں، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس کی کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں، تو اگر اس میں اور کون سی یعنی پیشاب مسانے کا مسئلہ ہو گیا، اس کو گرنے کا مسئلہ ہو گیا، پٹھے اکڑن ہو گئے، تو اس حوالے سے اور دیگر کون سے اور کمپلیکیشنز ہیں جو ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے جو اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ایموشنل لائبلٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں، بندے کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، نیند کا بہت پرابلم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ کیونکہ یہ ڈسیبلنگ بیماری ہے تو سیکنڈری ری ایکٹیو ڈپریشن بہت ہو جاتی ہے، تو ڈپریشن کی وجہ سے بہت سارے اور کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ یا اکثر ہمارے پاس جو ایم ایس کے مریض ہوتے ہیں وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تھک جاتا ہوں، فٹیگیبلٹی بہت ہوتی ہے، تو فٹیگیبلٹی کے لیے بھی آپ کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر سیریبیلم میں اس کا لیژن ہو تو اس کو راشا یا ٹریمرز یا کوارڈینیشن یا لکھنے میں دقت ہو جانا، بات کرنے میں دقت ہو جانا، یہ چیزیں ہیں جو نیورولوجیکلی کمپلیکیشنز جو انسان کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہوتی ہیں، جس کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں میں درد کے بھی عوامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ پینفل فلیکسر اسپازمز بہت ہوتے ہیں۔ جو پیشنٹ کو ایم ایس ہوتا ہے تو ان کے پینفل فلیکسر اسپازم ہوتے ہیں، جسم اکڑ گیا، ٹانگ اکڑ گئی، پاؤں اکڑ گیا، تو پینفل بہت ہوتے ہیں وہ، تو ان کو پین ریلیف کے لیے بھی آپ کو کچھ دوائیں اویلیبل ہیں، جس میں دو طرح کی دوائیں، یا تو کھانے والی دوائیں یا پھر اگر ان کو پینفل اسپازمس ہیں تو اس میں کچھ لوکلی مسلس میں انجیکٹ کر دیں، جیسے بوٹاکس ہے، تو آپ کو پھر وہ پین کے لیے اس کی بہتر کرنے کا یہ مقصد یہ کہ اس کی کوالٹی آف لائف اچھی ہو۔ دوا دینے کا مقصد یا دوا لگانے کا یا انجیکشن کہ بندے کی جو افیکٹڈ ہے اس کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا ہے، تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ رہے، موبائل رہے اور کیئر گیور پہ برڈن نہ پڑے۔ اور ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایم ایس کی بیماری جو ہے وہ لانگ ٹرم چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو فائنینسز کا بہت رول ہوتا ہے، تو فائنینسز بھی آپ کو بہت سارے چاہیے ہوتے ہیں، تو اس لیے اسپیسیفک جو اس کا کمپلیکیشن ہے اس کو دور کیا جائے تو بہتر۔ اچھا، جیسا آپ نے بتایا کہ اس میں پین اور موومنٹ کا مسئلہ، کوارڈینیشن کا مسئلہ اور فٹیگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہیں چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بیماری عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، تو اب مردوں میں بھی ہوتی ہے، تو ان کو سیکشول ڈسفنکشننگ اور اس کے حوالے سے زچگی کے حوالے سے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جو سب سے جو اہم چیز یہ ہوتی ہے، اگر اسپائنل کسی کو لیژن ہے ایم ایس کے پیشنٹ کو، ایون میلز کو، تو ان کو امپوٹنسی کا خطرہ بہت ہوتا ہے کہ ان کو اریکشن کا بہت پرابلم ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو پراپر ان کو ایگزامن کرنا چاہیے، اور اس کے اریکشن کا اگر ڈسیبلٹی ہے تو اس میں پھر کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ کچھ دوائیں ہیں یا ویکیوم پمپس ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب فیمیلز میں اگر یہ کمپلیکیشن ہو جائے، اور کیونکہ فیمیلز کو ڈسیبلٹیز بہت ہوتی ہیں، تو اب اگر خدا نخواستہ ڈیورنگ بیماری وہ پریگننسی کی طرف جاتی ہیں اور ڈسیبل ہیں، موٹر ویکنیس ہے، تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں، تو اس وقت آپ کو پھر ملٹی ڈسپلنری اپروچ گائنیکولوجسٹ، نیورولوجسٹ اینڈ فزیشین کی اینڈ ریہیبلیٹیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو پراپر ٹیم کے ساتھ اٹینڈ کیا جائے۔ یعنی اس طرح کی جو کمپلیکیشن اگر مریضوں میں آ جائیں تو ہمیں لازمی طور پہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے تحت جانا چاہیے، اور اس کے تحت یہ اس بیماری میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ نے چھپا دی بات کہ مجھے یہ ڈسیبلٹی ہے تو آپ نے چھپا دی، چھپائیں گے تو اور کمپلیکیشنز زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین، جیسے ڈاکٹر بشیر سومرو نے ملٹیپل اسکلیروسس کے حوالے سے، کمپلیکیشنز کے حوالے سے تفصیل سے بات کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک مریض کو جب ملٹیپل اسکلیروسس کا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو اس میں ان کو مختلف قسم کی کمپلیکیشن، جس میں فٹیگ یعنی ان کا تھکاوٹ کا ہونا، سیکشول ڈسفنکشننگ جنسی مسائل، اس کے علاوہ موومنٹ ڈس آرڈر جس میں ہاتھ حرکات اور ٹریمرز اور راشے کا ہو جانا، کوارڈینیشن موومنٹ کا یعنی کہ ان کے چلنے پھرنے میں رکاوٹ اور گرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ درد ہونا جسم میں اور آنکھوں کی بینائی کا
کم ہونے کی وجہ سے بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری یہ آگاہی کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی مختلف بیماریوں کے حوالے سے جاری رہے گا۔ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی اویئرنیس ریسرچ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ملک میں نیورولوجیکل ڈیزیز کے حوالے سے آگاہی کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ہم فالج، مرگی، اعصابی درد اور اب ہم ملٹیپل اسکلیروسس اور یادداشت حافظہ ایک نعمت کے حوالے سے پروگرام کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کسی مزید بیماری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کی سماعت کا اور آپ کے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔